السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی گفتگو کلام خدا، جن کا دیکھنا نور خدا، جن سے محبت مکمل ایمان، وہ صادق، وہ امین، رحمت للعالمین، جن کی رحمت سارے عالم پر ہے۔ ان کے صحابہ کرام آسمان پر ستاروں کی مانند ہیں۔ انہی ستاروں میں ایک ستارہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی خوبصورت زندگی کا خوبصورت واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا واقعہ یقیناً بہت ہی اندھوناک سانحہ تھا، جس کی وجہ سے تمام مدینہ شہر میں ہر جانب رنج و الم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی کیفیت حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب انہوں نے مسجد نبوی میں اذان دینے کا وہ سلسلہ ترک کر دیا، کیونکہ دوران اذان جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو بہت اداس ہو جاتے، آواز گل و گیر ہو جاتی اور تب ان کے لیے اذان مکمل کرنا بہت دشوار ہو جاتا۔ رسول اللہ کے بعد اب مدینہ میں بلال بن رباح کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، میں بھی وہاں چلا جاؤں اور اب اپنی باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ بس اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقف کر دوں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی، جس پر حضرت ابو بکر نے اصرار کیا کہ بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، لیکن بلال جانے پر مصر تھے۔ دونوں طرف سے اصرار کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ نے مجھے مکہ میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا اور اپنے اسی احسان کی وجہ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں، تب ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، اور اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے مت روکیے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو انہیں مدینہ سے ملک شام چلے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال مدینہ منورہ سے ملک شام منتقل ہو گئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسی طرح اب ملک شام میں بھی سبھی لوگ دل و جان سے ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن بلال ہمیشہ یہی کہا کرتے کہ میں تو محض ایک حبشی غلام ہوں، ایک سیاہ فام کنیز کا بیٹا۔ دراصل یہ تو محض حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف سے تواضع اور عجز و انکسار تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں چہروں کی سفیدی یا سیاہی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز تو دلوں کی سفیدی یا سیاہی ہے۔ اصل اعتبار اعمال کی سفیدی یا سیاہی کا ہے، جبکہ چہروں کی سفیدی یا سیاہی دین اسلام میں قطعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شب و روز کا یہ سفر جاری رہا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد خلیفہ دوم کی حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب نے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ تب اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر گیا، گویا مشرق و مغرب میں فتوحات کا ایسا طاقتور سیلاب تھا جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہی دنوں سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت فتح بیت المقدس کا انتہائی یادگار اور تاریخی واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ایک معاہدے کے مطابق اب بیت المقدس شہر کی چابی مسلمانوں کے حوالے کی جانی تھی۔ اس موقع پر رومیوں کے بادشاہ نے یہ شرط رکھی کہ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر خود بیت المقدس آئیں، ہم چابی فقط انہی کے حوالے کریں گے، کسی اور کو ہم یہ چابی نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے بذریعہ مکتوب خط کے ذریعے حضرت عمر بن خطاب کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ تب ان کا یہ خط موصول ہونے پر مدینہ میں حضرت عمر بن خطاب نے اکابر صحابہ کرام سے اس بارے میں مشاورت کی۔ اس موقع پر بعض حضرات نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رومیوں نے ہم مسلمانوں کو محض تنگ کرنے کے لیے خاطر نفسیاتی حربے کے طور پر یہ شرط رکھی ہے۔
کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رومی جب ہم سے شکست کھا چکے ہیں تو کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ شہر کی چابی تو ہم ویسے بھی ان سے چھین سکتے ہیں؟ جب ہم یہ شہر ہی فتح کر چکے ہیں تو اب چابی کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ اس موقع پر حضرت علی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو وہاں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح جذبہ خیر سگالی بڑھے گا اور رومیوں کے ساتھ ہمارے آئندہ تعلقات پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ تب حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی کے مشورے کو پسند کرتے ہوئے بیت المقدس جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر مدینہ میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد وہاں سے بیت المقدس کی جانب محو سفر ہو گئے۔ طویل سفر کرنے کے بعد حضرت عمر جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں اسلامی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے صحابہ کرام، اہم شخصیات اور مختلف سپہ سالاروں سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب کی نگاہیں دائیں بائیں کسی کو تلاش کرتی رہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کسی کی تلاش ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، ہاں، بلال کہاں ہیں؟ اور پھر حضرت بلال بھی وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو سب نے اصرار کیا کہ آج بلال اذان دیں، لیکن حضرت بلال نے معذرت کر دی۔ آخر خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بلال، فتح مکہ کے یادگار اور عظیم الشان موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 افراد پر مشتمل لشکر میں سے صرف آپ کو اذان کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ وہ یادگار ترین موقع تھا، اور آج یہ فتح بیت المقدس کا واقعہ بھی یادگار ترین موقع ہے۔ لہٰذا ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ آج بھی آپ ہی اذان دیں۔ تب حضرت بلال آمادہ ہو گئے اور اذان دی۔ حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے، آج سالہ سال کے بعد جب انہوں نے حضرت بلال کی پرسوز اور دل نشین آواز میں اذان سنی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ یاد آ گیا، اور تب وہ سبھی آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ بدستور ملک شام میں ہی مقیم رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے جذبے سے سرشار مسلسل اسلامی فوج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ آخر وہیں دمشق میں مختصر علالت کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ یوں وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی کہ جب ابتدائے اسلام میں احد احد کا نعرہ اسی آواز میں بلند ہوا کرتا تھا تو مکہ شہر میں بڑے بڑے ظالم و جابر اور مغرور و متکبر سرداران قریش کے دلوں پر بھی لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مدینہ میں یہی آواز اذان کی صورت میں بلند ہوتی اور مدینہ کی مبارک فضاؤں میں گونجتی تو اہل ایمان کے دلوں کو گرما دیا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے یادگار موقع پر بھی یہی آواز اذان بھر کر فضا میں بلند ہوئی تھی، اور پھر فتح بیت المقدس کے یادگار موقع پر بھی یہی آواز اذان بن کر فضا میں گونجی تھی۔ یہ مبارک آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائیں، اور ہمیں بھی اپنے حبیب کے اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ ان کی صحبت اور ان کی معیت نصیب فرمائیں، ان سب کا ساتھ نصیب فرمائیں، آمین۔